بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک عظیم حقیقت کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے جا رہے ہیں۔ وہ لمحہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اور وہ انسان کوئی عام انسان نہیں بلکہ تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کی تخلیق مٹی سے کیسے ہوئی، مٹی کہاں سے لی گئی، کس قسم کی مٹی استعمال کی گئی، فرشتوں نے کیا سوال کیا، اور شیطان نے اس جسم کو دیکھ کر کیا سوچا؟ آئیے ہم قرآن مجید، تفسیر ابن کثیر، صراط الجنان، احادیث مبارکہ اور کنز الایمان کے معتبر حوالوں کے ساتھ اس ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعے کو ترتیب سے سنتے ہیں۔ تخلیق آدم کا ارادہ۔ قرآن مجید: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ اور ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت 30۔ تفسیر ابن کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ یعنی آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا۔ فرشتوں نے سوال کیا تاکہ حکمت الہی سمجھ سکیں۔ اللہ نے ان کی بات کا جواب دیا کہ وہ علم رکھتا ہے جو فرشتوں کو نہیں۔ صراط الجنان۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی اس کے خلافت کا ارادہ ظاہر فرما دیا۔ خلیفہ کا مطلب ہے نائب، جو اللہ کے احکام زمین پر نافذ کرے۔ تخلیق کا مادہ یعنی مٹی۔ قرآن مجید مختلف مقامات پر مختلف اصطلاحات۔ نمبر 1، تراب یعنی خالص مٹی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے بنایا۔ آل عمران آیت 59۔ نمبر 2، طین یعنی گیلی مٹی۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى عجلا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر ایک مدت مقرر کی۔ سورۃ الانعام آیت 2۔ نمبر 3، طین لازب یعنی چپکنے والی مٹی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے بنایا جو سڑی ہوئی کالی مٹی تھی۔ سورۃ الحجر آیت 26۔ نمبر 4، صلصال یعنی کھنکتی ہوئی مٹی۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ ترجمہ کنز الایمان۔ انسان کو بنایا کھنکتی ہوئی مٹی سے جیسے پکی ہوئی مٹی۔ سورۃ الرحمن آیت 14۔ تفسیر ابن کثیر و صراط الجنان۔ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ تراب سے مراد خالص مٹی ہے، طین اس کی گیلی حالت ہے، پھر طین لازب یعنی چپکنے والی حالت، اس کے بعد حمائے مسنون یعنی سڑی ہوئی بدبودار کالی مٹی، اور آخر میں صلصال یعنی خشک اور کھنکتی ہوئی حالت۔
صراط الجنان کے مطابق یہ مختلف اصطلاحات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مرحلوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کا مطلب یہ نہیں کہ الگ الگ مخلوق ہے، بلکہ یہ ایک ہی تخلیق کے تدریجی مرحلے ہیں۔ مٹی کہاں سے لی گئی؟ حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے آدم کو پوری زمین کی ایک مٹھی بھر کر پیدا فرمایا، چنانچہ بنی آدم زمین کی خصوصیات کے مطابق پیدا ہوئے۔ ان میں کوئی رہ، کوئی سفید، کوئی کالا اور کوئی درمیانے رنگ کا، کوئی نرم مزاج، کوئی سخت مزاج، کوئی ناپاک اور کوئی پاکیزہ۔ مسند احمد 19588، ابو داؤد 4693، ترمذی 2955۔ تفسیر ابن کثیر۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مختلف قسم کی مٹی سے ہوئی، اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی رنگ، مزاج، طبیعت اور اخلاق میں مختلف ہے۔ جسم کی تخلیق میں مدت۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مختلف مرحلوں سے گزارا گیا، جس میں ایک تراب، پھر تین لازب، اس کے بعد ہمہ مسنون اور پھر سلسال بنایا گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو 40 دن تک ایسے ہی چھوڑ دیا۔ روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آدم کا پتلا مٹی سے بنایا گیا، پھر اسے چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ خشک ہو گیا۔ ابلیس آتا، اس کے ارد گرد چکر لگاتا، اسے ٹھوکر مارتا، دیکھتا کہ کھوکھلا ہے، اور کہتا، اگر مجھے اس پر قدرت دی گئی تو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ بزرگ ابن جریر تفسیر ابن کثیر سورۃ الحجر 28-29 میں سے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ سورہ صاد آیت نمبر 76۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے مادہ تخلیق یعنی مٹی کو دیکھ کر انہیں حقیر جانا اور اپنے آپ کو آگ کی تخلیق کی وجہ سے برتر سمجھا۔ ناظرین محترم، یہ تھا وہ عظیم سفر جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق کے مراحل کا تفصیلی بیان ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں سنا۔ ایک ایسی تخلیق جو زمین کی مختلف مٹی سے بنی، جس میں رنگ، مزاج، طبیعت کی گوناگونی رکھی گئی، اور ایک ایسی مخلوق جس کو دیکھ کر ابلیس کو حسد ہوا اور وہ غرور میں مبتلا ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت آدم میں روح پھونکنے کا مرحلہ کے حوالے سے تفصیلی اور مستند بیان پیش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور نور حریم چینل سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔